ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام کے اندر آپ کو ہو سکتا ہے ماحول اور موضوع تھوڑا سا مختلف لگے. ہم ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی بات کرتے ہیں, لیکن اب کچھ نام نہاد خبریں آ رہی ہیں کہ شاید مفاہمت کا کوئی دروازہ کھلنے والا ہے. بیچ میں بزنس کمیونٹی پڑ گئی ہے, پچھلے دور سے رابطے ہونے شروع ہو گئے ہیں. ہم جب نون لیگ سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے والی باتیں جو ہیں وہ آپ کو رکتی ہوئی نظر آتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے بات کرتے ہیں تو پبلک پاسچر تو بڑا اسٹرانگ ہے, لیکن جیل کے باہر جو معاملات ہیں اس سے ہٹ کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم شاید ایک اوپننگ کی تلاش میں ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیا یہ اوپننگ کی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے, اور اگر یہ لڑائی گئی تو کس پر بھاری ہوگی. مہمانوں کا تعارف ایک منٹ میں آپ کو کروا دیتا ہوں. ہم اسی پروگرام کے اندر انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ سے بات کریں گے. سڈنی دہشت گردی کے بعد پاکستان کے خلاف فیک نیوز کا ایک طوفان برپا ہوا. اس تمام طوفان سے ہم نے کیا سیکھا, ڈھانڈے کہاں پر ملتے ہیں, فیک نیوز کو روکتے روکتے کہیں ہم نے ریئل نیوز کو روکنا تو نہیں شروع کر دیا. یہ خطرات ہم ڈسکس کریں گے اور امکانات عطا تارڑ سے. ہم اسی پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ ایم ایل ولی نے جو اے این پی کے سربراہ ہیں جب ایک ٹویٹ کیا کہ ہم نے پانی سے یہ گند صاف نہیں ہوگا, تو اس کا جواب پی ٹی آئی کے پی کے کی طرف سے آیا. سخت جواب تھا. اس سے زیادہ سخت جواب ایم ایل ولی خان نے دیا, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. پاکستان کے اندر جو سٹنٹڈ گروتھ ہے, جو غذائی کمی کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے مسائل ہیں, اس کے اوپر احسن اقبال صاحب بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈٹائی کے ساتھ 40 سال میں وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پر ہم 40 سال پہلے کھڑے تھے. بہت ہی ایک فکر کو دعوت دینے والا ان کا جملہ ہے. ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے پاس اسٹوڈیو کے اندر مہمان موجود ہیں, ان کا تعارف ہم آپ سے کروا دیتے ہیں. ہمارے پاس سینیٹر اون عباس صاحب موجود ہیں تحریک انصاف کی طرف سے, ان کا بہت بہت شکریہ. اور ابھی تھوڑی دیر میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی آئیں گے, وفاقی وزیر پارلیمانی امور. سینیٹر صاحب, ہم نے کل آپ کو دیکھا, آپ وہاں پہ دھرنے پہ موجود تھے, اور اس کے بعد دھرنے کے اوپر یہ زہریلا پانی وہاں سے, یہ آپ نے نیا کوئی بیچ میں ڈالا ہے. زہریلا پانی کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے, پر حقیقت میں اس میں ٹیئر گیس ایڈ کی جاتی ہے. ٹیئر ایڈ کی اس کا جو بھی کیمیکل فارمولا ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے. وہ کیوں کریں گے؟ وہ اس لیے ٹو میک اس, وہ تو آپ تو ٹھنڈے پانی سے بھاگ رہے تھے. ٹارچر ہے سیریسلی. نہیں, اگر اف یو سپرے آپ کے سیدھا آنکھوں پہ یا منہ پہ پانی ڈالا جائے تو یو اسٹارٹنگ, مطلب ہم نے تو ایسے کوئی ایویڈنس دیکھا نہیں. علامہ راجہ ناصر کی صرف دیکھ لیں, لیو ادر کارکنوں کسی کو چھوڑ دیں, وہ تو ایک فارمیڈیبل قسم کا بڑا نیشنل لیول وہ اپنا ہی از اے پرسن, ان کی صرف دیکھ لیں, فیس کے اوپر پانی مارا گیا اینڈ ہی کوڈنٹ بریتھ پراپرلی. باقی اوبیسلی گاڑی آگے آ رہی تھی, بہت سے لوگ آگے چلے گئے, لیکن دا اسمیل, میں پونا گھنٹہ تک کفنگ کرتا رہا جسٹ بیکاز, حتیٰ کہ میں تقریباً کوئی 50 میٹر کے فاصلے پہ تھا پانی پہ, بٹ اٹ واز سفوکیٹنگ. سو دیٹ واز. وہاں پہ کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ What do you think, کیا کرنا چاہیے? What space do we have other than آپ جیل کے سامنے ملاقات کو ایک سیاسی تھیٹر کیوں بناتے؟ آپ 1.5 مہینے سے ان سے نہیں ملنے دیں گے. We do not even know what is going on. عظما مل کے آئی ہیں ان سے 3 ہفتے پہلے. طلعت صاحب, آپ کو اندازہ ہے دنیا میں سب سے بڑا ٹارچر کون سا ہے؟ وہ یہ کنفائنمنٹ ہے, سالیٹری کنفائنمنٹ. کہہ دے تنہائی میں, جس میں آپ کو جو کھانا دینے آتا ہے, he is not allowed to speak. اس اردلی کو کہا گیا خبردار تمہاری زبان سے سلام کی آواز نے بتایا. We have heard, that's what he told his sister. نورین آپا کو نے پچھلے ہفتے بتایا کہ جو کھانا دینے آتا ہے وہ مجھ سے بات نہیں کر سکتا. انسان کو مارا جائے نا وہ برداشت ہو سکتا ہے, آپ دیواروں کے اوپر لکیر مارنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ سالیٹری کنفائنمنٹ میں ہوتے ہیں. دس از واٹ از ہیپننگ. ایسی بات تو عظما نے تو کوئی آن ریکارڈ 20 منٹ کی ملاقات میں جتنا وہ سن سکتی تھی, جتنا سمجھ سکتی تھی, ہمیں بتایا گیا کہ عمران خان نے پوچھا اکیلی آئی ہو, اس نے کہا ان کا چھوڑو, چل میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں پیغام کیا. کل رات کو میں نے 1.5 گھنٹہ ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گزارا, اینڈ شی سیڈ کہ I can't even tell you what he was saying. ان کی جو شکل کی جو گفتگو تھی وہ تو اپنا غصہ ہوگا نا, ڈاکٹر صاحب غصہ اور پین آن دا سیم, اٹس the same thing. Why? اس کی وجہ کیا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جیل کاٹ رہے ہیں. کون سی جیل کاٹ رہے ہیں؟ ایک سزا جس کی مطلب جس کے اوپر کوئی ایویڈنس نہیں, جس کی کوئی اپیل نہیں, کیس ہار گئے, غلط ہوا, جس کی اچھا ہار گئے تو اپیل دے دیتے. وائڈ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل نہیں دے رہا, 1 سال ہو گیا, غلط کر دے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پروسیس نہیں. سو فیملی کو نہ ملنے دینا یہ بھی قانون ہے, وکیلوں کو نہ ملے یہ بھی قانون, سب لیگل جسٹیفائی. فیملی تو نہیں ہے نا, یہ بہنیں تو فیملی ہے سر, میں تو فیملی نہیں. بہنیں آپ کیا کرنے جاتے ہیں ان کے ساتھ؟ سال دے آر سٹنگ الون, رات کو 2 بجے تک وہ بیٹھ کے اپنے بھائیوں کے لیے تکلیف بیٹھے. ہاؤ کین آئی سٹ ڈاؤن؟ میں اپنے گھر پہ بیٹھ کے کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ بہنیں وہاں بیٹھی ہوں؟ پھر آرام سے چلے بھی جاتے ہیں آپ لوگ واپس. سو کیا کیا جائے؟ رات کو 2 بجے آپ کو پانی مارا جائے, اسے ڈنڈے مارنے کے لیے لوگ آ پانی روکیں, پھر واپس آپ کو بیٹن سے مارنا شروع کر رہی ہو. ہم کوئی یہاں پہ عسکری طبیعت والے تو پولیٹیکل پیپل. آپ نے کیا نہیں تھا یہ باہر بلو کیا کیا تھا؟ عشق کی کوئی انتہا تھوڑی ہے. اب ہمارے پاس اور کچھ نہیں, یو نو, ہمارے لیڈر کے لیے اور what else we are supposed to do. بہنیں وہاں بیٹھتی ہیں, ان کو ملاقات نہیں کرنی جاتی, ہم صرف بیٹھ کے اس کی فیل کے لیے ملاقات کرتے ہیں. وہ ایسا کوئی پیغام دیتے ہیں, ایسا فسادی قسم کا پیغام دیتے ہیں, یہ میں آپ کو تنقید بتا رہا ہوں, فسادی قسم کا پیغام دیتے ہیں کہ اس سے لڑائی بڑھتی ہے. کس کے لیے؟
फौज के लिए पैगाम देते हैं। सीरियसली द पॉइंट फौज के लिए पैगाम देते हैं। उसमें 10,000 और भी पैगाम हो तो एक पैगाम की कोई सेंस। उसमें यह भी कहा जाता है मुझे क्या देता नहीं में डाला गया, उसमें यह भी कहा जाता है कि मेरी पार्टी के साथ, उसमें बहुत सारी मैंडेट की बात कर रहे हैं, उसमें और अपने बच्चों से फोन की बात भी कर रहे हैं, वो सारी के नीचे चली जाती है एक पैगाम के ऊपर। वैसे आपस की बात है सर, इफ मी और माई वाइफ वुड हैव बीन दैट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर 2.5 years, मैं अगर वहां पे बैठेगा इस तरह का पैगाम दे रहा वुड जस्टिफाई, यू वुड जस्टिफाई एज वेल, आप भी बैठ के देंगे जस्टिफाई। जिसकी बीवी पड़ी हो ना और जिस वो खुद बैठ के भर ये पैगाम छोटा है। नहीं मैं बिल्कुल देखें, मैं तो ये पैगाम छोटा है, वो ये देते हैं कि आप सर आप उस तकलीफ को फील करें ना, छोड़े पैगाम सजा है, उस कौन सी सजा, सजा वो है जो दी जाती, ये सजा नहीं है, ये वो चीज, ये सोच है, वो सोच की सजा है जो तुझसे रखी हुई है, उस सोच की है जो मुझे आजाद करना चाह रही थी। ही इज पेइंग फॉर व्हाट आई एम, मैं एज अ नेशन, एज अ कौम जो एक आज़ादी फील करना चाह रहा था, जो उसने मुझे दी है, वो उसकी कीमत अदा कर रहा है। डॉक्टर साहब आपने वाक़तन इमरान खान को जिन हालात में रखा हुआ, बैनुल-अक़वामी न्यूज़ भी बन रही है, ये अब मामला सिर्फ अडयाला के बाद एहतजाज का नहीं है, वाक़तन आप मुलाकात क्यों नहीं करवाते? और इस प्रोग्राम के अंदर मैं कह के थक गया हूँ कि मुलाकात करवा दें ताकि हम भी मौजू चेंज कर लें, अब कोई जिद में आ गया आपने। तले साहब गुजारिश ये है कि कोई बैनुल-अक़वामी न्यूज़ का हिस्सा नहीं है, स्काई न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू चले हैं, जो इस न्यूज़ के साथ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे इदारों के ख़िलाफ़, जब ये लिंक होता है तो यकीनन हमारे जो मुखालिफिन है वो उसे एंजॉय करते हैं। लिंक होने देना, करवा दें मुलाकात। नहीं आप उनको रीज़न ना दें, मैं कह रहा हूँ फुल टॉस से ना दें उनको। देखें बात ये है कि जो ये कहा जा रहा है ना, अभी सेनेटर साहब ने कहा है कि ये एक सोच को सज़ा है और ये वो सज़ा है, वो सोच वो है जिसके तहत 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को आना था और वो चल गया किसी की जाती जेब में और उसे मरात ली गई। ये ओपन सीक्रेट है ना, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। जिसका पैसा जब्त हुआ, स्टेट का पैसा था, रियासत के अकाउंट में आना था, वो एक प्राइवेट पार्टी के अकाउंट में गया और उससे मरात ली गई, उससे पैसे लिए गए। जिसने शहजाद अकबर साहब उधर ले लिए, इधर इन्होंने यूनिवर्सिटी जब ये सारा कुछ हो रहा था तो उस वक्त आपकी सजा दी जा रही है तो ये कहा जा रहा है सारे इदारे भी खामोश थे, जब ताकत से वो गिरा है तो वो सारे केस भी खुल गए। आपके साथ भी ऐसे ही होता रहा है? वैसे हमेशा ऐसे ही होता है जब आप तो आप इक़्तिदार में होते हैं, कर रहे हैं जो आपके साथ होता है। नहीं, जब आप इक़्तिदार में होते हैं उस वक्त आपको कौन पूछे? ये तो मतलब एक रियलिटी है ना, इक़्तिदार में जब आप काम कर रहे होते हैं, इक़्तिदार से निकले आपको पूछा गया, अरबों रुपए के खर्चे कर रहे होते हैं, ठेके दे रहे हैं, डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, उसमें जो भी हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, किसी भी दौर को ले लो। अच्छा चलिए, जो भी आपका जो तहकीकात है, पकड़ है, वो उसी वक्त हो सकती है जब आप इक़्तिदार में नहीं होते। इक़्तिदार में तो पकड़ना मुश्किल होता है। स्काई न्यूज़ की यल्डा हकीम की तरह बात मैंने शुरू कर दी है, लेकिन ये बार बार सवाल उठता है कि वाक़तन मुलाकात क्यों नहीं करवाते आप? वो लिस्टें आपने कहा जी कि लिस्टें दें, वो लिस्टें देते हैं, लिस्टों के ऊपर नाम होते हैं और वो बंदे वहाँ पे जाके बैठते हैं। कल तो खैर वो बैरिस्टर गौहर साहब आए नहीं ना, उनका वो नहीं आए ना कल वहाँ पे, जो आए थे उनमें से और भी बहुत सारे देरी को, तो जो आए थे उनको मुलाकात क्यों नहीं करवाई? ताला साहब ये गले में पड़ेगा आपका बाद में तारीख में। बात यह है कि सजाएं से पहले भी लीडर्स को होती रही हैं, मुलाकातें बाज़ औक़ात होती थीं, बाज़ औक़ात नहीं होती हैं। मुलाकात ना कराने की ये जो इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसके बाद जो इमरान खान साहब अपनी ट्वीट्स के ज़रिए या अपने जो पैगाम देते हैं उनके ज़रिए मुल्क, इदारों और इदारों के जो सरबराह हैं उनके ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है। किसी भी रियासत, पलटाऊँ आपके पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है, किसी भी रियासत को। तो आपने मुलाकात रुकवा के बयानिया रुकवा लिए? नहीं रुकवाया ना, वो चल रहा है बयानिया। नहीं, बात यह है कि मुलाकात रिस्ट्रिक्ट है, ये नहीं है कि मुलाकात बंद है। बंद है ना? नहीं, बंद अभी इनकी आखिरी जो बात हुई है उसके बाद मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन इससे पहले मुतवातर इनकी लीगल टीम के साथ, इनकी फैमिली के साथ, उनकी जो सैकड़ों उनके साथ सैकड़ों मुलाकातें हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंसेशन तो नहीं है। अच्छा चले, मुलाकात ये कोई मफाहमतें कोई तेज़ हो गई है? ये भी मैं अंसार अब्बासी के हवाले से सुन रहा था, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी के ग्रुप ने खामोशी से मफाहमती कोशिशें तेज़ कर दी हैं, एक मुज़ाकराती कमेटी के तहत जारी हैं जिसमें चंद बासर ओवरसीज़ पाकिस्तानी शामिल हैं। ये कुछ ऐसा हो रहा है? यानी आपको हमें लड़ाई की तरफ लगाया हुआ, पीछे से आप आपस में बात कर रहे हो, वो अच्छी बात होगी, हम तो खुश होंगे। वैसे देखिए, प्राइम मिनिस्टर की तो ये ख्वाहिश है, बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट के ऊपर जाके, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त तो उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन से 4 साल हाथ नहीं मिलाया। हम तो इनकी सीट पे जाके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, लेकिन अब आपने बैठ के बात करें। अब स्पीकर ने भी कह दिया कि मैं पीछे हट गया। नहीं, पीछे इसलिए हट गया हूँ कि जो टोन, जो वतीरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो ना तो बातचीत का है ना सियासत का है। ये बराह रास्त इंतशार और टकराव की सियासत है जो ये कर रहे हैं। टकराव अमल है, अमल, सियासत नहीं है। ये टकराव और इंतशार का एक एजेंडा है जिसमें ये चल रहा है। अच्छा, टक्कर मार के क्या कर लेंगे? वैसे ये बात है, आप टक्कर मार के क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते वैसे तो, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूं, रियासत मुखालिफ बयानी की बार बार बात करते हैं, चले जी हम और एक मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पशन
ان کا جو ریاست مخالف بیانیہ تھا یہ بھی جیل میں رہے, ان کے ساتھ کچھ اس طرح کی سولیٹری کنفرم. نواز شریف صاحب اگر 1 سال 6 مہینے جتنا بھی رہے ہوں گے, کبھی 1 ہفتے کے لیے ملاقات, اب میں ریاست مخالف بیانی کی 10 ایگزامپل دینا چاہوں گا چوہدری صاحب کے لیے, منسٹر صاحب کے لیے, وہ شاید ناراض ہو جائیں گے. اجمل قصاب کی اسٹیٹمنٹ واز ریاست مخالف بیانیہ, کارگل کے اوپر ان کی اسٹیٹمنٹ ریاست مخالف بیانیہ, گجرانوالہ کے جلسے میں غداری اور وردی کا جلسہ واز ریاست مخالف بیانیہ, نریندر مودی کا ماڈل ٹاؤن میں آنا ریاست مخالف بیانیہ تھا, برکت دت کو انٹرویو دینا ریاست مخالف بیانیہ تھا. کیا کوئی نواز شریف صاحب نے فیس کیا؟ وائی اونلی عمران خان؟ دس از واٹ اسپیسیفکلی فار عمران خان. ریاست مخالف بیانیہ اگر آپ نے چننا ہے تو میاں نواز شریف کو 1999 سے لے کے آپ 2018 تک ان کی اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں, اس سے بڑا ریاست مخالف بیانیہ جو یہ لے کے کوئی نہیں لے کے. لیکن جو کچھ عمران خان فیس کر, ناٹ ایون اے سنگل آؤنس, سنگل عمران خان کا نواز شریف کے مقابلے میں کوئی ریاست مخالف بیانی نہیں. اوہ کمال بات کریں, میں آپ کو ٹویٹ نہیں دکھا سکتا, لیکن میں خواجہ آصف کے بیان چلا سکتا ہوں, نواز شریف کا گجرانوالہ والا بیان چلا سکتا ہوں, اجمل قصاب کا بیان چلا سکتا ہوں, میں چلا سکتا ہوں. میں آپ کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس آتے ہیں وہ دکھا نہیں سکتا, سچی بات ہے. وہ چلا سکتے ہیں, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. Just because نہیں ہے, so that's how you perceive it. That is how it is. And that is of a person جس کو 2.5 سال کسی, یہ ابھی 190 ملین پاؤنڈ میں منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, کون سے عمران خان کے اکاؤنٹ میں گیا تھا؟ 190 ملین سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا تھا. Yet narrative, optics, عمران خان, what has عمران خان gained out of it? دنیا ساری جانتی ہے کہ ناک اس پہ ڈالا گیا, اور اس کی بیوی کو, یعنی کہ آپ سنیں عمران خان 1.5 مہینے سے بہنوں سے ملتا, ایکسیپٹیبل, فائن, آپ نے تکلیف دینی ہے. بشرا بی بی اپنے بچوں سے کیوں نہیں مل پاتی؟ وائی؟ ایک عورت کو آپ 1.5 مہینے کے لیے آپ نے کال کوٹی بند کر, اس کے بچے آتے ہیں ویسے آف کورس آتے ہیں, ان کی بیٹیاں ملنے آتی ہیں. واٹ از دا ایشو؟ وائی ڈونٹ یو لیٹ ہر؟ یہ تو اس پہ انہوں نے تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی نا, وکیلوں نے تو کوئی اسٹیٹمنٹ, اگر بہنیں نہیں مل رہی اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں, وکیل کیوں نہیں مل سکتے؟ بشرا بی بی کے بچے, آئی مین ٹرسٹ می دس از جسٹ انفیئرنیس. یہ انفیئرنیس ہے جی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. آج 50 سال بعد سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ وہ غلط فیصلہ تھا, اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے. لیکن اس پھانسی کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ریاست اور اس کے اداروں کے خلاف وہ زہر نہیں اگلا, وہ زہریلا پروپیگنڈا نہیں کیا جو عمران خان کر رہے ہیں. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. جو سینٹر صاحب بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا فلانا بیان, یعنی ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے نواز شریف پہ. 10 سال کے لیے ملک سے باہر رکھا گیا, ان کی چلتی ہوئی گورنمنٹ کو جس طرح ٹاپل کیا گیا, الیکٹڈ پرائم منسٹر, ان کی اپنا بیگم کس طرح کن حالات میں جو ہے وہ فوت ہوتی ہیں, بیٹی جیل, خود جیل, بھائی جیل, بھتیجا جیل. زیادہ سے زیادہ نواز شریف نے کیا کہا؟ خلائی مخلوق, اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. اور اگر گجرانوالہ کے جلسے کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ موجودہ جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار وہ ہیں جنہیں آج سزا ہوئی ہے 14 سال کی. یہ کون سا ریاست مخالف بیانیہ ہے؟ آپ نے اگر الفاظ آپ نریندر مودی کے یا انڈیا میں جو ہمارے مخالف بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹویٹ نکالیں, عمران خان کی ٹویٹ نکالیں, دونوں کا آپس میں کمپیریزن کر لیں, آپ کو مصلحت نظر آئے گی. میں کسی پہ غداری کا لیبل نہیں لگا رہا, نہ سیاست میں کوئی لگا سکتا ہے نہ لگانا چاہیے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیریٹو دیکھیں نا, آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں اس وقت, پاکستان کے ایشوز کیا ہے. پاکستان کو آسان حالات میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مارکہ حق جو ہے وہ جیتنے کے بعد آج سکون ہی سکون ہے. بھائی بین المخصوص ختم ہوا ہے, مارکہ حق جاری ہے ابھی. انڈیا کے زہریلے پروپیگنڈا آج بھی پاکستان کے خلاف ہے. اس کی وجہ سے انڈیا کو آپ دیکھیں نا, نہیں ملاقات تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ کیا چھوٹی سی چیز ہے. انڈیا کو آپ دیکھیں, اب انڈیا پاکستان کے معاملے میں اکٹھا ہے, آپس میں وہ لڑیں جو مرضی کریں, لیکن جب پاکستان مخالف بیانیہ ہوتا ہے پوری کی پوری جناب اپوزیشن بھی ہمارے خلاف بکواس کر رہی ہوتی ہے, نریندر مودی بھی لگا ہوا ہے, سارے لگے ہوئے, یک زبان ہو کے لگے ہوئے ہیں. ہے نا کہ آپ یہ انہی زبان بول رہے ہیں, سائیڈ آف دی آرگومنٹ, جنگ ہو یا جو بھی ہو. اچھا نہیں, اس دفعہ جو مارکہ حق اور بنیان مرصوص کی بات کریں اس میں تو ان کے ساتھ تھے. نہیں, آپ کے لوگوں نے کہا تھا ابھی کو بھیجو نا وہاں پہ, اب لڑائیاں کرو نا. اب ٹویٹ ہے, میں دکھا سکتا ہوں. ایسا نہیں ڈاکٹر صاحب, جب جنگ ہوئی تھی اس وقت ہمارا سوشل میڈیا نائٹ کوٹ عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے پڑا کہ یہ جنگ اور یہ فوج ہماری ہے, we'll fight it together. عمر ایوب ٹینکوں کے بارے میں کیا کہا؟ That was way, میں عمران خان کی بات کروں, عمر ایوب کی بات نہیں کر رہا. ایک ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی, آپ نے شروع میں کہا کہ گڈی ہو رہے ہیں آپس میں. میں عرض کروں ویری فرینکلی, اگر اس وقت سسٹم کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے تو اس میں یہ لوگ ہیں, ان کا نقصان. ہمارا تو ہو چکا, وہ تو ہم تو ڈوبے ہیں نا سنم, ہم تو ختم ہو, ہم پورے
جو کچھ ان کے ہاتھ سے کروا دیا گیا 26ویں ترمیم میں 27ویں ترمیم میں, جو کچھ آنے والے جو سال دکھا رہے ہیں, جو کچھ سن رہے ہیں, ٹیکنوکریٹس, نیشنل گورنمنٹ, یہ ہاتھ پورا نظام نے ان کے باندھے ہیں. اصل جو بینیفیشری جو لگ رہا ہے یہ ہے, یہ بینیفیشری نہیں, یہ نقصان دہ. ہم تو ختم ہے نا, یہ جو اصل نقصان انہوں نے کروایا, دے ہیو ٹو پے فار اٹ. تجربہ بول رہا ہے ڈاکٹر صاحب, اس لیے خاموش ہے. یہ تجربہ بول رہا ہے, آپ یہ تجربہ بول رہا ہے, آپ ان سے سبق سیکھیں. اور ویسے فرینکلی بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, حکومتیں تو آپ کی ہیں. 2008 سے میں پہلی دفعہ جب پارلیمنٹ کا ممبر بنا نیشنل اسمبلی کا, اس وقت سے میں یہ ٹرمینالوجی سن رہا ہوں, ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ, انٹرم فلانا. وہ کیڑی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بھائی, سکون سے گورنمنٹ چل رہی ہے, گورنمنٹ اپنا انشاءاللہ جو ٹائم ہے پورا کرے گی. اور عمران خان کروائے گا. عمران خان کیسے کروائے گا؟ کروائے گا نا, اب عمران خان جو ہے بس کروائے گا, بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں, عمران خان کیسے کروائے گا؟ یہ جو ون پیج ہے نا جی, جب ہوتے نا حکومت میں بڑا مزہ آ رہا تھا سب کو, ہمیں بھی آ رہا تھا. جنرل باجوہ ون پیج, ہر چیز ایسے ہوتا ہے. یہ جب ٹائم گزرتا ہے نا, پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ what did we do. اور یہ آج ہم نے جو نقصان کیا ہوگا وہ اپنا کیا ہوگا, جو بھی کیا اپنی حکومت گروا بیٹھے وٹ ایور, انہوں نے نقصان اس پوری ملک کی جمہوریت کا. چلے پاور پالیٹکس کی بات کر لیتے ہیں. اگر یہ نظام اپنے ہاتھ باندھ رہے ہیں تو آپ متبادل بن جائیں نا, آپ پھر اپنی اسپیس کریٹ کر لیں. ڈو تھنک ایک دفعہ غلطی کرنے کے بعد دوبارہ اسی جگہ کھڑے تھے جہاں 22 میں کھڑے تھے؟ ڈاکٹر صاحب اس طرح نہیں ہو سکتا. وی ہیو لرنڈ دی لیسن دی ہارڈ وے. آئی ایکسپٹ. پھر آپ کہاں کھڑے؟ وی لرن دی لیسن دی ہارڈ وے. اڈیالہ کے باہر ہی کھڑے رہیں گے. یہ تو ہمارا احتجاج اور محبت ہے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ. لیو یہ تو بہت چھوٹا ہے. میں اوور آل پکچر کی بات کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم اس نظام کو اب ایک واحد دیکھ رہے ہیں. آپ نے ابھی کچھ چلانے والے ہیں وٹ ایور دی اسٹیٹمنٹس آف ڈے, جتنے بھی پولیٹیکل فورسز ہیں دے آر جسٹ لونگ اٹ. Everybody was on one page with the system کہ جی ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ نظام آہستہ آہستہ ان کو بھی ریورس کرتا جائے گا اور یہ پھر ہماری گلی میں کہیں بیٹھے ہوں گے. اینڈ دین ٹرسٹ می, نہ یہ کچھ سمجھ لگے گی نہ کسی کو سمجھ. یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی اس کو بیٹھا انجوائے کر رہا ہے. پاکستان کو گورن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. چیلنجز ہیں, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان چیلنجز کو کنٹرول کریں اور ان چیلنجز پہ پورا اتریں. اب جو بار بار وہ ایسی روزی پکچر میرے بھائی کھینچ رہے ہیں کہ جیسے عمران خان جب اقتدار میں تھے 4 سال تو پاکستان کے اندر تو کیا کمال ترقی ہوئی تھی. خدا گواہ ہے کہ ان کے ایم این ایز ووٹ آف نو کانفیڈنس جو عمران خان کے خلاف ہوئی اس سے پہلے حلقوں میں نہیں جا سکتے تھے. یہ ان کی حالت تھی. یہ جو 20 لوگ ان کے ٹوٹے تھے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کروا کے ان کو پاپولر. میں آپ کو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, جیل میں رکھ کے اور پاپولر کر رہے ہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو 20 لوگ ان کے ہمارے ساتھ آئے تھے, پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا, خدا شاہد ہے کہ انہوں نے صرف مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے, یہ کہا جاتا ہے بوریوں کے منہ کھول دیے گئے, خزانے لٹا دیے گئے, کچھ بھی نہیں. اس وقت نون لیگ یہ مقبولیت تھی. اور ایز اے جماعت ہم اگر آپ مقبولیت کے پیرامیٹرز آئیں گے تو وہ ٹاپک بالکل چینج ہو جائے گا, میں بتا دوں گا آپ کو. لیکن عمران خان کی کارکردگی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے لوگ حلقوں میں نہیں جا سکتے تھے. آج یہ اس کو اتنا بڑا ریفارمر بتا رہے ہیں کہ اس نے پاکستان میں پتہ نہیں کیا کر دیں گے. بھائی خدا کے لیے لوگوں کی یادداشت جو ہے وہ کمزور نہیں ہے. بٹ the point is جو میں اصل بات کرنا چاہ رہا تھا کہ سسٹم کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے نا, یہ 26ویں 27ویں has done a big damage. That's right. اور یہ جو 20 لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اس ساری پکچر میں اگر نون لیگ کا ٹکٹ تھا تو وائی سندھ ہاؤس میں 20 لوگ کیوں بیٹھے تھے؟ زرداری صاحب کہاں سے آ گئے؟ زرداری صاحب سے کیا لینا تھا؟ It was all about the money. It was all about those pearls and perks which he was giving. اور اس کے بعد 20 لوگ گئے تھے, کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا 20 لوگوں 10 دن کے لیے. ہر بندہ ہر چیز جانتا ہے. It was not the noon league ticket. This is how we did it. جی ذرا اب آپ ویسے اس کے اوپر واپس آئیں سنجیدگی سے. یہ جو نظام کے اندر خرابی ہے یہ آپ کے گلے پڑ سکتی ہے. آپ پاور میں ہیں, so you have got technically more to lose. یہ تو ہے. اور جیل میں رکھ کے, میں پہلے بھی بار گزارش کر چکا ہوں, برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں آپ نے جس کو جیل میں رکھا ہے وہ ویلن نہیں بنا. دیکھیں جی, وہ ہمیشہ پاپولر ہی رہا ہے. جیل میں ہمارا کوئی مقصد کسی کو ویلن یا ہیرو بنانا نہیں ہے. عمران خان سے ہماری کسی کی بھی نہ تو وہ ذاتی مخالفت ہے. ابھی آپ نے کہا عمران خان آپ کو طاقت میں رکھے گا, نہیں وہ کچھ اور, اس کی وجوہات کچھ اور ہے. اس کی وجوہات کچھ اور ہے, سمجھ تسی گئے ہو ویسے, اس کی وجوہات کچھ اور ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیرو زیرو کی بات نہیں ہے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور وہ کام جو ہے وہ ریاست ہے, وہ ملک ہے, اس کی بہتری ہے. تمام تر سینسیئرٹی کے ساتھ میاں شہباز شریف صاحب کو ایز اے چیف منسٹر بھی آپ جانتے ہیں جس طرح وہ کام کرنے کے عادی ہیں. ادھر بھی وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں. ادارے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ, دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ ہمارے ساتھ تھے لیوی ڈیوی ادھر لیوی ڈیوی, وہ بھائی یہ کوئی پریم محبت کی کہانی نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی. اور پاکستان یہاں پہ جو, یہ میں پہلے بھی ایک دفعہ کہا, آپ نے اختلاف کیا تھا, لیکن مجھے اب یہ بتائیں کہ جس خطرناک ترین سیکیورٹی سچویشن سے ملک گزر رہا ہے,
جو آپ کے پڑوس میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہاں پہ کیا خیال ہے آپ کے یہ جو کوئی منسٹر کے پی کا, ہمارے یہ لوگ آپ کی بارڈر کی سچویشن, آپ کی ایکسٹرنل تھریٹس, انٹرنل تھریٹس, اس وقت ضرورت ہے آپ کی انٹرنل سٹیبلٹی کے لیے, سیکیورٹی کے لیے, چیزیں مینیج کرنے کے لیے اداروں کو بغیر ہم نہیں کر سکتے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم نے اور یہ ان کا کانسٹنٹ کام ہے پاکستان میں, جو مرضی گورنمنٹ ہو. the best army in the world, the best techniques they could have thought about it in the resources, اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. ہم اس بات کی, یہ جو ہائبرڈ نظام کی بات کریں, آفیشیلی ایک نیشنل ٹی وی پہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی کرنا یہ ایک جرم ہے. اچھا آپ کہہ دیں ملک جو ہے وہ فوج کے بغیر چل سکتا, آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا نقصان, سیکیورٹی کو خود مینیج کریں نا, نقصان ہے. آپ جائیں ذرا, آپ اپنے منسٹرز کو, آپ اس کو غلط, میرے بھائی میری بات سنیں نا, میری بات کو آپ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں, آپ اسے ہائبرڈ نظام پہ لیں گے. میرے صرف یہ جواب دے دیں کہ آپ اپنی کابینہ لے کے جائیں ذرا فاٹا کے بارڈر پہ جائیں, ایک رات گزار کے. میں مان جاتا, میں کہتا ہوں فوج ضرورت ہے اس ملک کی سیکیورٹی. آپ کہتے ہیں ہائبرڈ, بھائی ہائبرڈ نہیں ہے یہ. اچھا یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ یا ایک میوچل نیوٹرل نظام وہ ملک میں چلنا چاہیے, یہ ان اٹ سیلف ایک بڑا گناہ ہے کسی بھی جمہوریت میں. اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا انہوں نے ظلم پتہ کیا ہے, ہمارا جو اخلاقی شرازہ تھا نا وہ زبور ختم کر دیا. دنیا میں قومیں کبھی فائنینشیل کرپشن نہیں ڈوٹتی جو مورل کرپشن سے ختم ہوتی ہے. مورلی انہوں نے پوری سوسائٹی, جس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ووٹ لینے کا, they have no right to set. اگر ہائبرڈ نظام کہتا ہے they have been put to rule us, this is where the wrong, یہ وہ غلطی کر دی. دیکھیں 33 مارکس کے لیے نا, پاس کے لیے 2-4 مارکس ہونے ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کو دے تو شاید ہمیں بھی دیے ہوں گے, بٹ 33 میں سے اگر 3 مارکس اور 30 مارکس دے کے بٹھایا جائے, that is where the wrongness lies. یہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے نا, یہ آپ کرتے رہے انٹرپریٹیشن. لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں گا یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ ہائبرڈ نظام کی تعریف عمران خان نے کی ہے. ہم کہتے ہیں 1 پیج کے اس وقت حامی تھے, that is we paid for it. We paid for it. Yes, ہمیں اس وقت مطلب دیکھیں آپ پہلی دفعہ حکومت میں آئے, میں نے کہا we learned the hard way. یہ چوتھی دفعہ حکومت میں did they learn, انہوں نے کبھی سبق سیکھا؟ ہم تو چلے پہلی دفعہ بہت بیوقوف تھے, پولیٹیکلی بڑے ہمارے اکڑ ڈفر تھے نا. 13 سال ہے کے پی میں آپ کا. ہاں جی, حکومت میں آپ 13 سال سے ہیں. میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, مختلف اصل قیمت تو ہم نے یہاں پہ ادا کی نا, وہ تو ہم آج بھی رول کر رہے ہیں. پروگرام جاری. فیک نیوز کی بات کرتے ہیں ناظرین. گارڈین جو برطانیہ کا بڑا مشہور اخبار ہے, اس کے اندر ایک خبر چھپی ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ 2025 کے اندر جو سال اب ختم ہونے والا ہے, لیبر پارٹی کے حوالے سے جو ویڈیوز چلی ہیں, فیک ویڈیوز, وہ 1.2 بلین ٹائمز دیکھی گئی ہیں. اور ان کی رپورٹ کے مطابق 150 انونیمس چینلز ہیں, یعنی جن کا اتا پتہ نہیں ہے, جو اے آئی ٹولز کو استعمال کرتے ہیں اور حکومت وقت ان کے پرائم منسٹر کے بارے میں فیک سٹوریز چھاپتے ہیں. پاکستان نے بھی فیک نیوز کا طوفان دیکھا جب آسٹریلیا کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہوا, تو پہلے 24 گھنٹے یہی ہم نے بیانیہ سنا کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے, پھر کہانی بالکل مختلف نکلی. عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ فیک نیوز کے بارے میں اب ان کی پالیسی کیا ہے. عطا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آسٹریلیا کے اندر واقعہ ہوا دہشت گردی کا, اس کے بعد 24 گھنٹے گزرے, اس سے ہم نے سیکھا کیا پالیسی کے حوالے سے؟ دیکھیے یہ بڑا ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا کہ دنیا کے میڈیا آؤٹلیٹس انکلوڈنگ, میں اب نام لیتا ہوں, الجزیرہ, انہوں نے پاکستانی اوریجن لکھا, پاکستانی سٹیزن لکھا, پاکستان کا جھنڈا چلایا اور بتایا کہ جی یہ پاکستان کے سٹیزن ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. آج میں نے تمام فورن میڈیا کو بلایا اور ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ پاکستانی اوریجن جو ہے یہ کہاں سے آپ کو معلوم ہوا؟ کوئی پاسپورٹ, کوئی آئیڈینٹی, کوئی ڈاکیومنٹ, کوئی ویریفیکیشن, بلا وجہ بغیر ثبوت بغیر جواز کے پاکستان کو ملائن کیا گیا. ہم نے اپالوجی ڈیمانڈ کی ہے دیکھیے, اور اس میں ہم نے سوشل میڈیا کے تھرو اس کو کاؤنٹر بھی کیا, اس کو فیک بھی ڈکلیئر کیا, اور پاکستانی میڈیا کو ہم ساتھ انفارمیشن دیتے رہے. پاکستانی میڈیا نے بڑا ریسپانسبلی ایکٹ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بیفور اینی ایویڈنس کیم ٹو لائٹ پاکستانی میڈیا نے اس پہ کامنٹ نہیں کیا. تو یہ انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس کا, اور دیکھیے اس میں برطانیہ کے بھی بڑے بڑے جریدے شامل ہیں, آؤٹلیٹ شامل ہیں, جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ڈیلی میل نے بھی پاکستانی لکھا, بلکہ ایک نے تو یہ بھی کلیم کیا کہ دا ڈوو فرام لاہور, انہوں نے لاہور سے تعلق بھی بتا دیا. اور ہم دیکھیے پاکستان کی اسٹیٹ کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے ہم نے اس کو بہت ٹیکٹفلی اور بڑا کوشسلی ہینڈل کیا
کیونکہ دیکھیے پاکستان از اے وکٹم آف ٹیررزم، اور انڈیا، کیونکہ انڈیا کو ظاہری بات ہے کسی بھی ملک کا جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے سٹیزن کا، اور اس کے اندر یہ سارے معلومات ہوتی ہیں، فیشل ریکگنیشن ہے، ریٹنل سکینز ہیں، بایو میٹرکس ہیں، تو یہ تو پتہ لگ سکتا ہے کہ جی کون سے ملک میں یہ شروع کہاں سے ہوا؟ آپ نے تحقیق جو کی، فورن میڈیا سے انٹریکٹ کیا، آپ نے خبریں درست بھی کروائیں، اس کے بعد ویب سائٹ سے خبریں اتاری بھی گئیں، میں پاکستانی اخبارات بھی دیکھ رہا تھا، جو پرنٹ ہو گئے اخبارات، فرنٹ پیج کے اوپر خبریں لگی ہوئی ہیں، پھر ڈیجیٹل کے اوپر سے اتریں، تو یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر خبر فیڈ کہاں سے ہوئی کہ یہ پاکستانی؟ دیکھیے یہ بیسیکلی انڈیا اور اسرائیل کی طرف سے ہوا، اور جیروسلم پوسٹ اور این ڈی ٹی وی اور ان سب لوگوں نے بیسیکلی ایک جوائنٹ کاروائی تھی، پاکستان کے دشمنوں کو ایک موقع ملا، جس میں میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ یہ دونوں انڈیا اور اسرائیل کی جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہاں سے اس کو ہوا دی گئی، اور وہاں سے پھر دیگر میڈیا آؤٹلیٹس نے اس کو پک کیا۔ اور دیکھیے میں نے آج ان کو یہ کہا ہے کہ دیکھیے سوشل میڈیا پہ کوئی افواہ آئے اس کو اتنا سیریسلی اس لیے نہیں لیا جاتا کہ اس کے پیچھے ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہے، کانٹینٹ کے لیے سٹرکچرز کوئی نہیں بنے ہوئے۔ تو یہ جب آپ کے پاس ایک پراپر ادارے ہیں میڈیا کے جن کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے، ایڈیٹوریل بورڈ ہے، مختلف ہائرارکیز ہیں، جب اس سسٹم کے تحت بھی یہ ہوگا تو یہ تو بڑا افسوسناک ہے، اور ہم نے اپالوجی ڈیمانڈ کی ہے کہ جن آؤٹلیٹس نے یہ کیا ان کو اس پہ اپالوجی ٹینڈر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بالکل زیادتی تھی۔ اور اس کے بعد جب یہ پروو ہو گیا کہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے، وہ اب اس کا پاسپورٹ بھی سامنے آ گیا، حیدرآباد کی پولیس کے چیف نے بھی اس پہ جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی، تو یہ تو اب روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک کیمپین چلائی گئی، اس میں ہم نے فورن آفس کو بھی انوالو کیا، اور منسٹری آف انفارمیشن اور فورن آفس مل کے تو طاہر صاحب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، پہلے جو ڈیسائسو چند گھنٹے تھے جس کے اندر جو پریشانی کی بات ہے، چونکہ ہم خود بھی میڈیا کے طالب علم ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، اس وقت پریشانی کی بات یہ تھی کہ جو وائر ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے بھی رپورٹ ہو رہا تھا، ویب سائٹس کے اوپر بھی رپورٹ ہو رہا تھا، برطانوی پریس میں بھی چھپ رہا تھا، امریکی پریس کے ایک دو آؤٹلیٹس میں نے دیکھے ہیں، پھر مڈل ایسٹ کے اندر سے بھی یہ چھپا۔ تو آپ سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا، کیونکہ آبویس چوائس تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ جی ہم انفارمیشن منسٹر سے بات کر لیتے ہیں اور آپ کے نمبر تو سب کے پاس ہیں، تو ڈیڈ اینی باڈی کال یو ٹو کنفرم؟ دیکھیے اس پہ ہمیں کسی نے رابطہ نہیں کیا، اور دیکھیے دوسرا یہ ہے کہ ہم بھی اپنے کاؤنٹر میجرز لے رہے تھے، اور ہماری ڈیٹا بیس میں تو ایسی کوئی نام ایگزسٹ نہیں کرتے تھے جو یہ دو سٹیزنز کے انڈین سٹیزنز کے نام ہیں، تو ہم نے تو اپنی طور پہ اس کو بھرپور کاؤنٹر کیا، نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ ہمارے جو فیکٹ چیک ہیں منسٹری آف انفارمیشن کے اس کے ذریعے بھی، تو ہم تو پوری طرح ویجیلنٹ تھے اور ہم اس پہ بھرپور رسپانس دے رہے تھے، مگر آفیشیل رسپانس آج ہم نے ایویڈنس کی بیس پہ دیا۔ شاید اس کو پہلے دیتے تو یہ ایویڈنس نہ ہوتی، پاسپورٹ والی حیدرآباد کے پولیس چیف کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ نہ ہوتی۔ ہمارے پاس جب ایویڈنس آیا تو ہم نے تب اس کو کلیئرٹی کے ساتھ اور انریفیوٹیبل ایویڈنس کی بنیاد پہ اس کو ہم نے ٹیکل کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان کا نام تھا تو اس سٹوری کے اندر بڑا تڑ تھا، اب جب ہندوستان سے جب کا ان کا تعلق ثابت ہوا ہے اور شواہد کے ساتھ ثابت ہوا ہے، تو اب یہ آپ کو سٹوری نظر نہیں آتی، اس کی تشریح آپ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے اسی لیے ہم نے یہ جو آؤٹلیٹس تھے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اس یہ انڈین والے اینگل کو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ انڈین جو اسٹیٹ ہے وہ ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہو، وہ دنیا میں ایسے معاملات ہوں جہاں پہ ٹرانس نیشنل اسیسینیشن کروائی جاتی ہیں اور لوگوں کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں کروائی جاتی ہیں، تو ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ وہ انڈیا میں موجود ہے ہر طرح کا۔ نتیش کمار نے بھی جو کیا ایک مسلمان خاتون کے ساتھ، تو یہ اب بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ انڈیا سے جڑتا ہے، اور آج ہم نے فورن میڈیا کو بریف بھی اس لیے دیا کہ تاکہ یہ فیکٹ ایویڈنس کی لائٹ میں دنیا دیکھے کہ انڈیا کا اس معاملے سے جو ہے وہ بڑا کلیئر تعلق ہے۔ عطا طاہر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، ایک خطرناک ماحول اور جس میں سے پاکستان نکلا حقائق کی بنیاد پر، لیکن دنیا کے میڈیا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی پاکستان کو ملائن کرنے کی، اور اس کے اندر جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی، جو پاکستان کے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے بہت ایک چھوٹی سے حصے نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور اس
خام خواہ کی افواہ کو ایک بدترین سازش کے طور پر پاکستان کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کی، لیکن معاملات درست ہوئے۔ آنے والے دنوں میں بھی ہمیں احتیاط برتنی ہوگی۔ ہم ذرا ایک ویڈیو کا تذکرہ کرتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے ایک بڑی کھری بات کی، لیکن اس کھری بات کے اندر ایک بڑا کڑوا سچ بھی ہے جس کے اوپر ہم بعد میں کمنٹ کریں گے۔ پہلے سنتے ہیں کہ وہ غذائی قلت کے شکار ہونے والے بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کی تاریخ کیا بتا رہے ہیں۔ یہ بات نہایت قابل افسوس ہے کہ ہم نے گزشتہ 40 سالوں میں سٹنٹنگ کے اوپر کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں کی۔ جس مقام پر ہم 40 سال پہلے کھڑے تھے، آج بھی وہیں اسی مقام پر نہایت ثابت قدمی نہیں کہوں گا، ڈھٹائی کے ساتھ ہم اسی سطح کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو ہم ڈھٹائی کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں وہاں پہ؟ یہ تو پالیسی میکرز کو ایکسپلین کرنا ہے نا کہ ہم کیوں ڈھٹائی سے وہیں پر کھڑے ہیں۔ اور 40 سال میں بشمول نون لیگ کے جتنے لوگ بھی طاقت میں رہے ہیں، کیا ان کو جواب دہ نہیں ہونا چاہیے؟ غذائی قلت سے ہمارے بچوں کے ذہن اور ان کے جسم جو ہیں وہ دوسری دنیا کے بچوں کے معیار کے اوپر کیوں پورا نہیں اترتے اور وہ کیوں کمزور رہ جاتے ہیں؟ یہ ایک اجتماعی جرم ہے قوم کی نسل کے ساتھ۔ اس کا جواب تو کسی کو دینا ہوگا، صرف یہ بتانا کہ کیا ہو رہا ہے کافی نہیں ہے۔ ہم ذرا ٹویٹس کی طرف چلتے ہیں۔ آج ایمل ولی خان جو عوامی نیشنل پارٹی کے بڑے آؤٹ سپوکن قسم کے صدر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ دس ڈرٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ کلینڈ اپ بائی واٹر، پانی سے گند صاف نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے ایک عمومی ٹویٹ کر دیا، اس کے اوپر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی طرف سے جواب آیا کہ تحریک انصاف نے تو خیبر پختونخوا سے عوامی نیشنل پارٹی سمیت مذہبی جماعتوں کا مکمل صفایا کر دیا۔ اب باری ہے ان قوتوں کی جو ملکی سیاست میں مکمل داخل ہو چکے ہیں اور جن کی مرہون منت آپ سینیٹر بنے ہیں۔ وقت لگے گا لیکن ہوگا ضرور انشاءاللہ۔ اب ایمن ولی خان تو چوکتے نہیں ہیں، انہوں نے جھٹ سے جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو گند کے بارے میں بات کی تھی، اور اب دیکھیں کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں خود سے کہ یہ خود گند ہیں اور صرف گند ہیں، کیونکہ جب بھی میں گند کے بارے میں بات کرتا ہوں تو مجھے بھونکنے کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں۔ بڑا سخت جواب ہے، لیکن آج کل جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے تو سب کچھ چلتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔